الرحمن الرحیم باب ہے استسقاء کے بیان میں، اور ایک نسخہ میں مشکات میں باب صلاۃ الاستسقاء ہے استسقاء کی نماز کے بیان میں، بارش طلب کرنے کا طریقہ اور اس کی نماز۔ اس کے 3 طریقے آئے ہیں، ایک تو یہ ہے نماز پڑھی جائے، اور ایک یہ ہے کہ صرف دعا کی جائے، اور پھر اس کے بعد چادر پلٹنے والا اجتماع کے ساتھ ہو، یعنی یہ مختلف طرق اس کے آئے ہیں۔ اگر کچھ صرف دعا اکٹھے ہو کے لوگ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ طریقے تمام ثابت ہیں۔ اچھا جی، پہلی فصل ہے حدیث نمبر 1497 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام لوگوں کو لے کر مصلی کی طرف نکلے یستسقی اللہ رب العالمین سے بارش طلب کرنے کے لیے۔ ان کو حضور نے 2 رکعتیں پڑھائیں، ان میں قرات آپ نے اونچی آواز سے کی، قرات بلند آواز سے فرمائی ان 2 رکعتوں کے اندر، اور آپ نے قبلہ کی جانب منہ فرمایا اور آپ نے دعا کی۔ ابن الملک فرماتے ہیں، امام ابو یوسف کا بھی یہ قول ہے کہ نماز استسقاء عید کی طرح ہوگی، اونچی آواز سے قرات ہوگی۔ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے عام نارمل نمازوں کی طرح، کیونکہ ایک مرتبہ حضور نے نماز پڑھائی، ایک مرتبہ بغیر نماز کے دعا کرائی، تو اس کے اندر کوئی موقت طریقہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ آپ ممبر پر چڑھے اور دعا کی اور استسقاء کی بارش مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور نماز انہوں نے نہیں پڑھائی۔ لہٰذا نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ دونوں طریقے ثابت ہیں استسقاء کے لیے۔ اچھا جی، اور اگر نماز پڑھی جائے، مولا علی قاری فرماتے علماء نے کہا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ افضل یہ ہے کہ بندہ پہلی رکعت میں سورہ قاف القرآن المجید یا سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھے، اور دوسری میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر یا غاشیہ، یعنی اگر پہلی میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی ہے، پھر دوسری میں حل اتاک حدیث الغاشیہ، اور اگر پہلی میں سورہ قاف پڑھی ہے تو دوسری میں پھر اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھے۔ یا کہا گیا کہ افضل ہے کہ دوسری میں انا ارسلنا نوحا یہ کلمات، یہ آیات پڑھیں۔ خیر، مختلف طریقے ہیں۔ قبلے کی طرف منہ کیا، حضور نے دعا فرمائی، رفع یدیہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وحول رداءہ اور آپ نے اپنی چادر کو پھیرا، جب قبلہ کی جانب آپ نے منہ کیا چادر پلٹ دی۔ چادر پلٹنا امام کے لیے سنت ہے، مقتدیوں کے لیے نہیں ہے، جو پیچھے کھڑے دعا مانگنے ہیں ان کے لیے سنت نہیں، وہ بھی چادریں اپنی پلٹیں۔ چادر پلٹنے سے مراد تھا دایاں کنارہ، دائیں کندھے پر جو چادر لٹک رہی تھی اس کو بائیں پر ڈال دیا، بائیں کو دائیں پر ڈال دیا، پلٹ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا، یا اللہ جس طرح ہم نے اپنا یہ چادر پلٹی تو اس طرح ہمارا موسم بدل دے اور تو بارش نازل فرما۔ یہ استعارہ اور اشارہ تھا اس بات کی طرف۔ اچھا جی، اور مستدرک امام حاکم کے اندر لفظ ہیں وحول رداءہ لیتحول القحط، آپ نے چادر پلٹی تاکہ قحط پلٹ جائے، قحط بدلا جائے، یہ اشارہ تھا۔ اچھا جی، متفق علیہ بخاری مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، اور یہ جو کہا ہے کہ یہ نماز عید کی طرح ہوگی اور اس میں تکبیریں بڑی زیادہ ہوں گی، مثلا اس کے اندر یہ حافظ امام حاکم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ 5 تکبیریں ہوں گی، تو کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، وہ روایت اس کے اندر ضعف ہے، کیونکہ اس کے اندر محمد بن عبدالعزیز بن عمر بن عبدالرحمن نامی راوی ہے، امام بخاری سے منکر الحدیث کہتے ہیں، نسائی متروک کہتے ہیں، ابو حاتم ضعیف کہتے ہیں۔ اس کے خلاف طبرانی معجم الاوس کی ایک روایت ہے جس کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے 2 رکعتیں پڑھائیں، لم یکبر فیہما الا تکبیرۃ، صرف ایک تکبیر ہی حضور نے ان میں پڑھی، جس طرح عام 2 نفل نہیں ہوتے ایسے بس وہ نماز پڑھی جائے گی۔ 1498 نمبر روایت ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اپنی کسی بھی دعا میں سوائے استسقاء کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں تھے، مراد یہ ہے کہ اتنے اونچے ہاتھ حضور نے کبھی نہیں اٹھائے جتنے استسقاء میں اٹھاتے تھے، کیونکہ اگلے الفاظ سے اس کی توضیح ہو رہی ہے، بے شک آپ ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھ لی جاتی، آپ کی بغلوں سے نکلنے والا نور ہمیں نظر آ جاتا، اتنے بلند ہاتھ حضور کرتے، اور آگے آئے گا کہ سر سے اوپر نہ جاتے،
یعنی یوں ہاتھوں کو بلند اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عام روٹین میں نارمل اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں نا حاجیوں نے یوں ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں اللہ کے پاس، خاص موقع پہ، عام نارمل روٹین میں نمازوں میں ہم اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ مطلب حدیث کا متفق علیہ روایت ہے۔ 1499 نمبر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کے لیے دعا فرمائی، اپنے ہتھیلیوں کی پشت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، یوں، یہ روایت میں آتا ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو بندہ قحط کو دور کرنے کا ارادہ کرے دعا کرے تو اس کو چاہیے کہ اس طرح کر کے دعا میں پلٹے، یعنی اس میں بھی ہاتھوں کو یوں کر کے پلٹا، کیا تھا اس کا مطلب؟ تاکہ اللہ تعالیٰ قحط کو پلٹ دے، بدل دے، قحط کو خیر سے بدل دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، 1500 نمبر روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے بارش کو تو فرماتے اللہم صیباً، اے میرے اللہ اس بارش کو سخت بارش بنا، یعنی وہ موسلا دھار ہو، نافعاً اور نفع دینے والی، عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ بھی تو بارش ہی ہوئی تھی، زمین میں سے پانی اگلایا اور اوپر سے بارش ہوتی رہی، اتنی ہوئی سیلاب آ گیا، سارے ڈوب کے مر گئے۔ تو ایک تو یا اللہ بارش ہو موسلا دھار اور ہو بھی نفع والی، یعنی ہمیں فائدہ دے، وہ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 1501 نمبر روایت حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہم بارش آ گئی تو حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا اپنا کپڑا، یعنی اپنے بدن سے کچھ کپڑا ہٹایا۔ امام طیبی کہتے ہیں اظہر بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے سر مبارک سے کپڑا ہٹا دیا، یعنی اسے پتہ چلا آقا کریم علیہ السلام اکثر طور پر سر کو ڈھانپ کر رکھتے تھے، سر سے کپڑا ہٹایا۔ حاکم کی روایت میں کہ آپ نے اپنی پشت سے تھوڑا کپڑا ہٹایا، گربان کو تھوڑا سا آپ نے ڈھیلا کیا تاکہ پشت پہ پانی پڑے، حتیٰ کہ آپ کو بارش کا پانی پہنچا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں فرمایا ہے، یعنی اس کی کام کی حکمت آقا کیا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا لِأَنَّهُ حَدِيثُ أَحَدٍ بِرَبِّهِ، یہ نیا نیا اپنے رب کی بارگاہ سے آ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہے اوکے، تو اس لیے اس کو میں نے اپنے جسم پہ لیا ہے تاکہ اس کی برکت ہو جائے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے اس میں اشارہ ہے کہ یہ اس جہان سے اس جہان کی طرف آ رہا ہے تو اس جہان کا فیض لے کے آ رہا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی جو فیض لے کے آئے نا اس سے فیض لینا چاہیے۔ اور آگے مولا علی قاری کہتے ہیں اس میں فی تعلیم الامت ہی ان یتقربوا ویرغبوا فیما فی خیر وبرکہ، کہ اس کے اندر تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جن کاموں میں خیر ہو۔ دیکھیں نا حاجی آتے ہیں، ہم ان کو ملنے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان سے دعا کراتے ہیں، کیوں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہو کے آ رہے ہیں۔ اور اس طرح ہم مثلا یہ کھانا جی فلاں جگہ سے آیا، مدینہ پاک کی روٹی ہے، ہمارے کئی بندے بڑے ذوق سے مدینہ شریف کی روٹی آئی، حالانکہ وکڑی ہوئی وہ گرچہ 7 دن کی، اس کو ذوق سے کھا جائیں گے، کیوں؟ وہ رسول اللہ کے شہر سے ہو کے آئیں گے۔ اور اسی طرح جو تبرکات ہیں لنگر کا کہ یہ داتا صاحب سے اپنا میں لے کے آیا ہوں چیز، تو اس کو جو لوگ ذوق سے یعنی ہے کہ یہ دادا صاحب کی چیز آئی تو قابل اس کو تبرک سمجھ کے کھا لینا، کیونکہ وہ اللہ کے ولی کے در سے ہو کے آئی ہے تو وہاں کا کچھ نہ کچھ فیض لے کے آئی ہوگی نا، اس کی دلیل یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ حدیث ہے، فرمایا یہ اپنے مولا کے پاس سے ہو کے آ رہی۔ اللہ اکبر۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، تو یہ ہے تبرک لینا، فیض لینا، نسبت کے ساتھ فضیلت مل جاتی ہے۔ دوسری فصل 1502 نمبر روایت ہے، دیکھیں نا وہاں پہ اپنا قرب کی وجہ سے کہ وہ وہاں سے آئی ہے، اس وجہ سے اس کو وہ جیسے بزرگ تھے اپنا شرک و شیف سے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس اعلیٰ حضرت کے بیت ہی تھے، نسبت رکھنے والے تھے، وہ سید سے ہیں، مجھے ایگزیکٹ ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، تو ان کے پاس ایک نائی چلا گیا میاں صاحب کا شرک و شیف سے پیغام لے کر کے آپ نے فلاں فلاں طریق کو آپ کو حضرت صاحب نے دعوت دی، آپ نے آنا ہے۔ تو سید صاحب جو تھے شاہ صاحب، جب انہوں نے اس نے کہا نا جی میں شرک و شیف سے آپ کے لیے یہ پیغام لے کے آیا ہوں، میں حضرت صاحب کا نائی ہوں،
پہلے ہوتا تھا وقت، آج کل تو بھائی میسیج، ٹیکسٹ میسیج ہیں، واٹس ایپ ہے، اور اب تو شادی کے نکاح کے کارڈ بھی جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ ہو جاتے ہیں، انویٹیشن بھیج دیے جاتے ہیں۔ پہلے وقت میں نائی ہوتا تھا گاؤں کا، وہ جاتا تھا گرا لے کے اور جا کے وہ سارے پیغام دیتا تھا، اور جس کے پاس جاتا لوگ اسے کچھ نہ کچھ پیسے دیتے، یہ رسم تھی تب کی۔ اب وہ گیا تو سید صاحب انہوں نے نقش و نگار والی ایک چارپائی نکالی، جس کو ہمارے پنجاب کے اندر آج کل سے تقریباً کو 20-25 سال پہلے کہتے تھے رنگین پاویں والی منجی، یعنی جس کے جو قوائم تھے پائے ان کے اوپر اپنا بڑی نا وہ ہوئی ہوتی تھی ڈیزائننگ۔ عام نارمل روٹین میں گھروں میں سادی چارپائی استعمال ہوتی ہے، جب کوئی مہمان آتا تھا وہ ڈیزائننگ والی چارپائی اس وقت استعمال ہوئی، یعنی آج سے 20-25 سال پہلے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، یہ اس ٹائم کا کلچر۔ تو شاہ صاحب نے وہ رنگین پایوں والی چارپائی نکلوائی، اس پر اس نائی کو بٹھایا اور جا نماز بچھا کے اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ تو کہنے لگا حضرت صاحب خدا کا آپ مجھے معاف فرمائیں، میں نائی ہوں اور آپ سید زادے ہیں۔ فرمایا بھائی بے شک تو نائی ہے یا تو جو بھی ہے، تو آیا ہے میرے حضرت صاحب کے شہر سے، تو نے چارپائی پہ بیٹھنا، میں نے تیرے نیچے ہی بیٹھنا، قدموں میں بیٹھنا ہے، تو میرے پیر کا پیغام لے کے اللہ والوں کی بستی سے آیا ہے۔ کیا ادب تھا ان لوگوں کا، کیا محبت تھی، اللہ اکبر۔ دوسری فصل 1502 نمبر روایت عبداللہ بن زید فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مصلی کی طرف، بارش کی دعا مانگی، وحول رداءہ چادر کو پلٹا، جب قبلہ کی طرف منہ کیا، فجعل اطافہ الیمن تو آپ نے دایاں اپنا حصہ بائیں کندھے پر ڈال دیا اور دایاں بائیں پر ڈال دیا، پھر اللہ سے دعا کی۔ یہ چادر پلٹنا امام کرے گا، مقتدی نہیں کریں گے۔ 1503 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن زید ہی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش استسقاء کی دعا مانگی، آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی جس کے اندر سیاہ رنگ کی دھاریاں تھیں، سیاہ رنگ کا کام ہوا تھا۔ آپ نے ارادہ کیا کہ اس کے ان یاخذ اسفلھا، کہ پکڑیں اس کے نیچے والے حصے کو اور اوپر کریں۔ جب یہ پلٹنا دوران دعا آپ پر بوجھل ہوا تو آپ نے کندھوں پر ہی چادر کو پلٹ لیا۔ امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کی نہیں اگر نیچے سے اٹھا کے چادر کو اوپر لانا ممکن نہ ہوا تو کندھے کے اوپر ہی چادر کو آپ نے پلٹا دے دیا۔ 1504 نمبر روایت ہے، حضرت عمیر ابو اللحم کے غلام وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا، حضور بارش کی دعا مانگ رہے تھے حجار زیت، یہ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ کے اندر، وہاں پر حضور علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، وادی زورا کے قریب کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے بارش کی دعا۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا تھا چہرے کی جانب اور سر سے تجاوز نہیں کیا، ان ہاتھوں کو سر سے اوپر، یوں سر سے اوپر ہاتھ نہیں گئے لیکن سر سے نیچے سامنے تھے یوں، لیکن بلند اٹھائے تھے۔ کتنے بلند؟ صحابہ فرماتے بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 1505 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے استسقاء کے لیے متبذلاً، عاجزی والا لباس پہن کے، یعنی زیب و زینت کو ترک کر کے، متواضعاً اور ظاہر میں عاجزی، متخشعاً باطن میں خشوع و خضوع، متضرعاً اور گڑ گڑاتے ہوئے، یعنی زبان پر مختلف طرح کے ذکر و اذکار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 1506 نمبر روایت عمرو بن شعیب اپنے والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کی دعا مانگتے تو فرماتے، عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اپنے بندوں کو بارش عطا فرما، و بہیمتا کا، اور اپنے جانوروں کو۔ اب دیکھیں یہ ہے رحمت للعالمینی، پورے جہان والوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ اپنے تمام بندوں کو، جو جو تیرے بندے ہیں ان کو بارش عطا فرما۔ یہ جو جانور ہیں، چوپائے ہیں، پرندے ہیں اور یہ حشرات الارض ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے، مولا تو ان کو بھی پانی عطا فرما۔ وانشر رحمتہ کا، اور اپنی رحمت کو تو پھیلا دے، واحیی بلدک المیت، اور اپنی مردہ، اور جو تیرا شہر ہے اللہ، یہ بلدہ کا تیرا شہر ہے، حضور اپنے شہر کو اللہ کا شہر فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ یہ جو تیرا شہر مدینہ ہے نا، المیت، یہ مردہ ہو گیا۔ مردے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں پر قحط پڑ گیا ہے۔ ہاں اب دیکھیں خشک سالی کو مردے سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن میں، دیکھیں نہیں، قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، آپ نہیں مردوں کو سنا سکتے۔ اب یہاں پہ اپنا شہر کے خشک ہو جانے کو میت کہا جا رہا ہے،
لیکن ہمارے بندے کہیں گے نہیں، مردہ کا مطلب ہوتا ہے جو فوت ہو جائے، جس کی روح نکل جائے۔ اب سوال ہے یہاں پہ جو حدیث میں لفظ آیا، یہاں پہ شہر مدینہ کی نعوذ باللہ روح نکل گئی تھی جو میت کہا جا رہا، مراد یہ خشک سالی ہو گئی ہے۔ رواہ مالک ابو داؤد، امام مالک اور ابو داؤد نے روایت کی، اللہ اس کے اندر خشک سالی سے وہ جو ایک حشاش بشاش ہوتا ہے نا ہونا سر سبزہ، وہ ختم ہو رہا، وہ اس میں سے جا رہا ہے، تو اس کو زندہ کر دے اپنی رحمت پھیلا کے۔ امام مالک اور ابو داؤد نے اس کو روایت کی۔ 1507 نمبر روایت، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ یوا کی آپ نے ٹیک لگائی تھی اور آپ دعا کر رہے تھے۔ یعنی یہاں پہ یواکی کا معنی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آقا کریم علیہ السلام نے اٹھایا تھا اور ان کو کھینچ کے دعا فرما رہے تھے۔ کہتے ہیں یہ یواکی سے ہی توقع ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی بندہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کے ایسے پر رکھتا ہے، ٹیک لگانا ہے، یا توقع علی العصا، ٹیک لگا اپنا اس کے اوپر ڈنڈے پہ ٹیک لگانا، کیونکہ بندہ ہاتھ کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھتا ہے، اس لیے اس کو بھی یا توقع کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہاتھ اٹھایا ہوا تھا حضور علیہ السلام نے اور دعا کر رہے تھے، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، غیثن مغیثن، اللہ مددگار بارش، مغیثن جو مدد کرے ہماری۔ اب حضور بارش کو مددگار کہہ رہے ہیں، ہمارے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ صرف اللہ مددگار ہے، اللہ کے علاوہ آپ کسی کو جو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نبی بھی مدد کرتے ہیں، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ اب یہ کیا ہو گیا پھر؟ حضور بارش کو مددگار فرما رہے ہیں، یعنی وہ غلط فہمی ہمارے دوستوں میں ہے۔ ہم جس معنی میں ہمارا اللہ مولا مددگار ہے، اس معنی میں کائنات کی کوئی دوسری ہستی مددگار ہو سکتی ہی نہیں ہے، ہونا تو دور کی بات۔ غیثن مغیثن، اللہ ایسی بارش جو مددگار ثابت ہو، اور فرمایا مریعن، وہ جلدی آ جائے۔ مریعن، اور مریعن کا معنی ای منبتن للربیع، وہ سبزہ اگائے، غیر ضار، نقصان نہ دے، اور عاجلاً غیر عاجل، وہ لیٹ نہ ہو، زیادہ جلدی آ جائے۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتے ہیں جب میں نے سرکار کی یہ دعا سنی نا تو آسمان نے ان پر سایہ کر لیا۔ ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی، آسمان نے کیا مطلب؟ یعنی یہ بادل آ گیا، فوراً بادل نے آ کر اوپر طبق بنا لیا۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، اور آگے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ 1508 نمبر روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی لوگوں نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بارش کے قحط کی کہ حضور بارش نہیں پڑ رہی۔ حکم دیا، ممبر لگانے کا رکھا گیا آپ کے لیے، مصلی کے اندر باہر ممبر، لوگوں سے وعدہ کر لیا آپ نے ایک دن کا کہ جس میں نکلیں گے، یعنی فرمایا فلاں دن تم آنا اور ہم چل کے دعا کریں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام نکلے جب سورج کا کنارہ چڑھا، یعنی بالکل سورج طلوع ہوا اس ٹائم، صبح ٹائم، آپ ممبر پر بیٹھے اللہ کی تکبیر بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، اور پھر فرمایا بے شک تم نے شکایت کی ہے اپنے گھروں کے خشک ہو جانے کی، یعنی تمہارے علاقے میں قحط آ گیا ہے، و استخار المطر، اور بارش کے لیٹ ہو جانے کی، آنے بان زمانی انکم، یعنی وقت سے بارش لیٹ ہو گئی ہے۔ بان کا معنی ہوتا ہے واضح ہونا، ظہور، بان بیان، اور یعنی تم میں سے جو ٹائم ہے اس ٹائم میں بارش ظاہر ہونے سے لیٹ ہو گئی، یعنی اپنے ٹائم پہ جس ٹائم عام نارمل روٹین میں ان دنوں میں بارشیں ہو جاتی ہیں اب ہو نہیں رہی، تم نے شکایت کی ہے۔ فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تم کو کہ تم دعا کرو اپنے اللہ کی بارگاہ میں، اور وعدہ کم، اور اس نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تم دعا کرو گے وہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ قرآن میں ادعونی استجب لکم، بندے تو دعا کر میں قبول کروں گا۔ پھر آپ نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کلمات پڑھے۔ پھر فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، یفعل ما یرید، وہ مولا چاہتا ہے جیسے کرتا ہے، جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ اسی طرح فرما، سبحان اللہ۔ اب مولا علی قاری فرماتے ہیں بندے اس میں اشارہ ہے تو اپنے تمام ارادوں کو اپنے اللہ کے ارادے کے سپرد کر دے، اپنے مولا کے سپرد کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسا کہ مولا علی قاری فرماتے ہیں وہ آتا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ روایات سنی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے ارید و ترید، میں کچھ میں چاہتا ہوں کچھ تو چاہتا ہے، کچھ میرے ارادے ہوتے ہیں کچھ ولا یکون الا ما ارید، ہوتا وہی ہے جو میرے ارادے ہوتے ہیں، ہوتا وہی ہے جو فمن رضی فلہ الرضا، جو میرے ارادوں پہ راضی ہو جائے نا
بس پھر میں اس کے ارادے پورے کر دیتا ہوں، اور جو ناراض میرے ارادوں پہ ہو جائے پھر وہ بھی ناراض ہی رہتا ہے ساری زندگی اپنی زندگی سے۔ اور بعض صوفیاء کا قول آگے مولا علی قاری فرماتے ہیں، ہم نے صوفیاء سے سنا، صوفیاء فرماتے ہیں ارید وصالہ، ارید وصالہ ویرید حجری۔ صوفیاء فرماتے تھے کہ اے بندو، میں اس مولا سے ملنے کا ارادہ کرتا ہوں، وہ مجھے چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، تو میں نے چھوڑ دیا جو میرا ارادہ تھا صرف اپنے مولا کے ارادے کی وجہ سے۔ اگر میرا مولا مجھے دور کر کے راضی تو میں اپنے مولا کی رضا میں راضی ہوں۔ کیا بات، وہ آتا ہے نا قیامت کے دن، ایک اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو جنت میں داخل کر دو، جاؤ میں نے تمہیں جنت عطا کی۔ وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا میں نے نیکیاں تیری جنت کے لیے نہیں کی، میں نے تو تیری رضا کے لیے کی تھی، تیری محبت میں کی تھی، تیری پیار میں کی تھی، میں نے جنت میں نہیں جانا، میں نے تو تیرا دیدار کر رہا ہے۔ اللہ، کیا یعنی یہ نیاز و ناز کی باتیں ہیں اللہ کے اپنے بندوں کے درمیان۔ تو بندہ یہ ولی ہو گیا جی، ولی ہو گیا، ولی ایسے ہو جاتا ہے۔ ولی کوئی چوتھی مخلوق نہیں، آسمان سے نازل نہیں ہوتے، یہ انسان ہی ہوتے ہیں ولی۔ اپنے نفس کے ساتھ جنگیں لڑنی پڑتی ہیں۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں، باج فقیراں کسے نہ ماریا، باہو چور اندر داہو۔ یہ عام کام نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ولی یہ ہو گیا، ولی نے وہ کر دیا، کیسے ہو گیا؟ ولی نے دعا کی قبول ہوگی، ایسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو بن کے تو دیکھ۔ اب بندہ کہے کہ لے اب فلاں آرمی چیف نے فلانا ملک فتح کر دیا اپنا 2 دن میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جو بیچارہ گیا ہی نہیں، جس نے کبھی بندوق ہی نہیں اٹھائی، اس کو کیا پتہ ملک کیسے فتح ہوتے ہیں، جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا میری فلاں ایک بادشاہ گزرا، اس نے سروں کے یہ گردنوں کے مینار بنائے تھے، اتنے ظالم صفا بندہ کہلا ہے، یہ ایسا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ تو کبھی گیا ہی نہیں، تجھے کیا پتہ اس میدان کا؟ تو یہ ولایت کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کا یہ میدان ہی ایسا ہے، جو گیا ہی نہیں وہ تو بیچارہ، اب دیکھیں نا ایک مینڈک کنویں میں، اس کو کیا پتہ دریا کی کتنی وسعت ہے، سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں یہی ہے کہ بھائی یہ خوہ تو بڑی جائے، کوئی نہیں کائنات ہے بس۔ تو بس جو بندہ رہا ہی ہے 4 فٹ کے اپنے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں، اس کو کیا پتہ یہ جہان کیا ہے۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نا کسی سے پوچھا کہ تیرا ارادہ کیا ہے، اے بندے تیرا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا ارید واللہ ارید، میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا کوئی ارادہ نہ ہو، اللہ کے ارادوں میں رہوں، میرا یہ ارادہ ہے کہ میرا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو۔ شیخ فرمانے لگے حاذی ایدن ارادہ، یہ بھی تو ایک ارادہ ہی ہے۔ تو کہہ رہا ہے جی میری رائے یہ ہے کہ میری کوئی رائے نہ ہو، میرا کوئی ارادہ نہ ہو۔ فرمایا یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ میری، یہ بھی تو ارادہ ہی ہے تیرا، تو کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا بغیر ارادوں کے گم ہونا چاہیے، جدھر مولا موڑ دے بس ادھر چل پڑے، جو مولا کا حکم ہے بس ادھر پڑے ہیں، اپنا ارادہ ہی نہیں۔ المرید لا یرید، ہوتا بندہ وہ ہے کامل ہے کہ جس کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو، مولا کے ارادوں میں اپنے ارادوں کو گم کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یفعل ما یرید، میرا مولا وہ کرتا ہے جو ارادہ فرماتا۔ اے اللہ تو اللہ ہے، کوئی خدا نہیں تیرے سوا، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں تیری بارگاہ میں، ہر کام میں ہم اللہ کے محتاج۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا والو لوگوں سن لو، تم اللہ کی بارگاہ کے محتاج۔ سبحان اللہ۔ انزل علینا الغیث، اور تمام مخلوق ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں اور پیچھے حدیث گزر گئی، محتاج تو پوری کائنات ہے، تمام انبیاء و اولیاء اور تمام اللہ رب العالمین کی رحمت کے محتاج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پیچھے حدیث گزر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان یتغمدنی اللہ فی رحمت، اللہ نے مصطفیٰ کو ہر لمحہ اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کے رکھا ہوا۔ اور جب یہ حدیث پاک پہ آئے تو صوفیہ کہنے لگے انبیاء و اولیاء محتاج ہوں، کہ سرکار پر اللہ نے اتنا کرم کر دیا، اتنا کرم کر دیا، اب قیامت تک آنے والے تمام اولیاء اور پچھلے انبیاء کو اللہ نے رسول اللہ کا محتاج کر دیا۔ قیامت کے دن حدیث شفاعت میں آتا نہیں
قیامت کے دن انبیاء حضور کی بارگاہ میں آئیں گے آپ سفارش کریں، اولیاء رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ اللہ اکبر۔ انزل علینا الغیث، اللہ ہم پر بارش نازل فرما، واجعل ما انزلت لنا قوۃ وبلاغا الی حین، اور اے میرے مولا تو ہم پر بارش نازل فرما، اور جو ہمارے لیے تو نے قوت نازل کی، ہمارے لیے تو قوت نازل فرما، وبلاغن، اور الی حین ایک مقررہ مدت تک تو ہمارے لیے رزق کا سما پیدا فرما۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کا اٹھانا چھوڑا نہیں حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف حول الی الناس ظہرہ، لوگوں کی طرف اپنی پشت کر لی، یعنی اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کر لیا، یا پلٹا پھر اپنی چادر کو، ہاتھوں کو اٹھایا ہوا تھا، پھر لوگوں پر متوجہ ہوئے، پھر ونزل اترے، فصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی، تو انشاءاللہ صحابہ، اللہ نے بادل پیدا کر دیا، بادل کڑکا، چمکا، پہلے گرج پیدا، آواز آئی، پھر بجلی چمکی، پھر بارش بھی شروع ہو گئی اللہ کے اذن سے۔ ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، فوراً بارش شروع ہو گئی۔ ابھی مسجد میں نہیں آئے تھے واپس، حتیٰ سالت سیول، وادیاں بہہ گئیں، سیلاب آ گیا، یعنی کہ سالت سیول، وادیاں اتنی موسلادھار بارش کے وادیاں بہنے لگیں، پانی بہنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی صورت، جلدی کو صحابہ کرام کے للکنی، کن کاف کے کسرہ کے ساتھ کہتے ہیں، نے دیکھا ان کی جلدی کو کہ وہ پناہ کمروں میں جا رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام مسکرائے، حتیٰ کہ آپ کی یہ نواجس، دانت مبارک نظر آنے لگے۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی اللہ نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا کتنی جلدی۔ فرمایا یہ میری نبوت کی علامت بھی ہے اور اللہ سے میری محبت کی دلیل بھی ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، اور اس کے تحت ملا علی قاری نے بڑے زائد الفاظ دعاؤں کے لکھے ہیں، وہ پورا پیج ہے۔ طوالت کی وجہ سے اب ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ آگے 1509 نمبر روایت حضرت انس فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قحط پڑ جاتا فاروق اعظم کے زمانے میں، استسقا بالعباس، سرکار کے چچا جان کے وسیلے سے دعا مانگتے۔ یہ دیکھیں اب آگے، اور حضرت عمر کہتے اللہ ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ لاتے تھے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کس طرح کہ ہم آقا کریم علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے تو ہمیں بارش عطا فرما دیتا تھا، اور ہم تیری بارگاہ میں آج وسیلہ لائے ہیں تیرے نبی کے چچا کا، تیرے نبی کے چچا کا۔ اچھا اب 2 فہم دیکھیں، تو ہمیں بارش عطا فرما، تو راوی کہتے ہیں جب حضرت عمر یہ دعا کرتے تھے اللہ حضرت عباس کے وسیلے سے بارش نازل فرما دیتا سرکار کے 2 فہم ہیں۔ ایک فہم ہے خارجیوں والا، خارجی کہتے ہیں دیکھا پتہ چلا نا، اگر نبی کا وسیلہ اب حدیث کتنی خوبصورت پیار والی، اب خارجیوں نے اسے نکالا کیا، دیکھا پتہ چلا نبی کا وسیلہ حرام ہے، شرک ہے، اگر جائز ہوتا حضرت عمر نے کیوں نہ ڈالا ہوتا، یہ استدلال ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کمال ہو گئی۔ اور ایک حافظ ابن حجر اسقلانی کا استدلال ہے، ابن حجر فرماتے ہیں حضرت عمر لوگوں کو بتانا چاہتے تھے نبی تو بڑی اونچی شان والے ہوتے ہیں، نبی کے نسبت والوں کا وسیلہ ڈالیں رب پھر بھی بارشیں عطا کر دے۔ اب یہ 2 فہم ہیں۔ اب کسی نے حدیث پڑھ کے شان نبوت کو گھٹانے کی کوشش کی، اور ان کا فہم رسول اللہ کی شان کے خلاف ہی گیا کہ دیکھیں نہیں اس سے تو ثابت ہوتا ہے نبی پاک کی تو شان ہی کوئی نہیں، اب تو وسیلہ ڈالنا حرام ہے، شرک ہو جاتا ہے اب تو۔ اور ایک ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، شافعی حالانکہ، آپ کا دیکھیں کتنا فہم پیارا۔ اور دوسری دلیل اگر جن اپنا اس کے وصال کے بعد کان ڈالنا جائز ہے تو وہ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح سند کے ساتھ حدیث، حافظ ابن کثیر دیگر ائمہ ابن حجر نے ان کو صحیح کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ بلال بن حارث گئے اور جا کے کہا اس تسقیل امتی، کہ وہ بھی حضرت عمر کے زمانے کی بات کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لیے بارش طلب کریں، تو ان کو خواب آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں بارش عطا کر دے گا، اور بارش نازل ہوگی۔ اللہ، اب اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ والوں کا وسیلہ ڈالنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اور حافظ یہاں پہ ملا علی قاری کا فرماتے قال ابن حجر، ابن حجر اسقلانی نے یہ بھی کہا واستسقى معاویہ تو بیزید بن الاسود، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں جب بارش نہ ہوتی وہ یزید بن اسود صحابی رسول کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور کہتے اللہ ہم بارش طلب کرتے ہیں ہم میں سے بہتر اور افضل بندے کی برکت سے، یہ یزید بن اسود ہے۔ اللہم انا نستسقی بیزید بن الاسود،
اللہ یزید ابن الاسود کی برکت اور اس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں بارش عطا فرما، اور پھر کہتے ہیں یزید ارفع یدیک، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور آپ بھی دعا کر دو، وہ ہاتھ اٹھاتے تھے بارش نازل ہو جاتی تھی۔ کیا بات ہے، واہ! یہ رسول اللہ کے صحابہ، حضور کی نسبت والے، حضور کے قرابت دار، اللہ کے پیارے بندے، انبیاء، صلحاء، اولیاء، صحابہ، محدثین، مفکرین، صوفیاء، اتنے نیک بندے، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ پیش کرنے سے یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کو رو پڑ جاتا ہے تو اس کو دعا قبول کرنی ہی پڑتی ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھے وہ بے ایمان ہے، یہ کافروں والا عقیدہ ہے ویسے ہی کہ اگر ہم وسیلہ ڈالیں گے تو اللہ پہ رو پڑ جائے گا اور مجبوری ہو جائے گی اللہ کی دعا قبول کرنا، یہ عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ایمان ہوتا ہے جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، رب کو اپنے پیارے حبیب سے جو پیار ہے نا، بس رب اپنے اس محبوب کے پیار میں ہمیں وہ شے عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں، اور اگر بہتر ہو ہمارے لیے مل جاتی ہے، اگر وہ کام قدرت کے ہی خلاف ہو یا ہماری تقدیر کے ہی خلاف ہو، ہمارے لیے بہتر نہ ہو تو اس کو آخرت میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ فرض واجب نہیں ہے کہ آپ جو مرضی مانگیں۔ آپ کو بندہ کہے یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کا وسیلہ مجھے 4 بچے عطا فرما، اور شادی اس نے کی نہیں، سمجھ نہیں آئی؟ تو اب آسمان سے تو نہیں گر جانے، ہاں، یعنی یہ معنی بھی نہیں ہے۔ 1510 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ نکلے انبیاء میں سے ایک نبی لوگوں کو نماز استسقاء پڑھانے، لوگوں کو واہ واہ واہ، نبی نکلے تو آگے جا کے دیکھا بنملۃ، ایک چونٹی، رافعۃ، اٹھائے کھڑی تھی، بعد قوائمہا، اپنے بعض ہاتھ قوائم ٹانگیں، وہ چونٹی اپنی اگلی 2 ٹانگیں اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی، واہ، آسمان کی طرف۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ ویسے واقعہ ہے، آگے مولا علی قاری نے اس کی توضیح کی ہے، یہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے لوٹاؤ فقد استجیب لکم من اجل هذه النملہ، اور چونٹی کی دعا کی برکت سے تمہیں بارش آنے لگی ہے، آجو چلے واپس۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ مولا علی قاری کہتے ہیں اس میں اللہ کی عظمت کا اظہار ہے اور اس کی رحمت ہے تمام مخلوقات پر کہ اللہ اپنی مخلوق سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ اور امام دارقطنی نے اس حدیث کو روایت کیا سند صحیح کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے اور دعا مانگ رہی تھی، اللہ تو نے ہمیں خلق کیا ہے، اگر تو نے ہمیں رزق دیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ چونٹی کہہ رہی ہے اللہ اگر تو نے ہمیں رزق نہ دیا تو ہم، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ کہہ رہی تھی اللہ ہم تیری مخلوق ہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، بے نیازی تو بے نیاز ہے، ہم تو اس سے تو بے نیاز نہیں ہیں، رزق تو نے دینا ہے، بنی آدم کے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہ فرما۔ اللہ، یہ چونٹی دعا کر رہی ہے اللہ بندوں کے گناہ کی وجہ سے ہم پر ہلاکت نہ آئے، ہمیں بارش عطا فرما۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے اس کی دعا میرے مولا کو اتنی پسند آئی ہے، اس کے صدقے تمہیں بارش ملے گی۔ اب دیکھ لیں چونٹی کی دعا سے انسانوں کو بارش۔ تو یہ ہے صوفیاء یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آئے کھانے والا آئے اس کو کھانا کھلاؤ، اللہ کی ہر مخلوق کا ادب کرو، احترام کرو، محبت کرو۔ حضرت ہمارے اللہ سرکار شرک پور رحمۃ اللہ علیہ آپ شام کے وقت کتوں کو روٹی ڈالا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ اللہ کی مخلوق۔ اور حدیث پاک میں فرمایا جو بندہ کسی کا درخت سے کوئی چڑیا کوئی چیز کھا جائے، چونٹی، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جانوروں کے لیے بھی ہر طرح کا جو اللہ کی مخلوق، اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے لیے شفقت کا پہلو رکھنا، ان کو کھانا کھلانا، یہ بہت اجر۔ اللہ تعالیٰ ہم سمجھنے کی توفیق دے۔